پھر جو ہے آخری آیت میں سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر شروع فرمایا، کیونکہ اب یہ کیوں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو انسان کو پہلے تو سارا انجام بتا دیا، دیکھو یہ ہوتا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی، لیکن کہیں پھر انسان کی ہمت نہ ٹوٹ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے اندر کیا حکمت ہے؟ ایک تو کہ انسان کو اپنی اصل بتانا، دوسری بات یہ کہ اس بات کو ظاہر کرنا، دیکھو انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی بتانا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے کہ انسان تو اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ تو تیرے رب کے لیے پیدا کیا گیا، یہ دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی، تو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ بھی سمجھانا۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ تو پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا، تو بھول گئے، وہ کیا بھول گئے؟ اب اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آگے آ رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا، ابا، اس نے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو چونکہ یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، کئی مرتبہ اس کا ذکر ہوا، سورہ بقرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ہوا، مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسد اقدس کو تیار کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت سب لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ زمین پہ میرا خلیفہ آدم علیہ السلام ہے، تو تمام فرشتوں کو، جتنے بھی آسمان کی مخلوق تھی، ان سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر یہاں پر سجدے سے کیا مراد ہے؟ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ تو سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تو کافر ہو جائے گا، بندہ دین سے نکل جائے گا۔ اور دوسرا سجدہ تعظیمی ہے، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جانا، تو یہ پچھلے زمانوں میں جائز تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کے تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا کہ اللہ نے جب ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور ان کو عزت عطا فرمائی تو ان سب نے وہ سجدہ کیا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری امت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ بعض کم علم لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور اپنی شخصیات جن کو معظم سمجھتے ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں، خاص طور پہ بعض پیر کے لانے والے جاہلوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں، ان کے مریدین آ کے سجدہ کرتے ہیں اور ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی کو، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے، منع فرما دیا آپ نے۔ تو کسی صورت میں بھی اب سجدہ تعظیمی بھی حلال نہیں ہے، نہ کسی انسان کو کر سکتے، نہ کسی قبر کو کر سکتے، نہ کسی اور چیز کو کر سکتے۔ سجدہ تعظیمی بھی اب ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تھا، جسد اقدس تھا،
اور وہ رکھا ہوا تھا، ابھی جان نہیں ڈالی گئی تھی، تو حکم دیا گیا سب کو، تمام فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تو انہوں نے رب کے حکم کو مانا کہ ہمارا رب جس کو سجدہ کرا رہا ہم اس کو سجدہ کریں گے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب کیوں انکار کر دیا؟ تو اس کے دلائل بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں، خلقتہ من طین وخلقتنی من تراب من نار، کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ اس کے کہنے کا مقصد تھا آگ افضل ہوتی ہے، خود اپنی افضلیت کا قائل تھا۔ تو جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے تو ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ابلیس متکبر تھا، تو اس نے آدم علیہ السلام کے بغض میں، آدم علیہ السلام کی نفرت میں اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا اور سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اور آج ہمارے یہاں پہ بھی اسی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو توحید کے قائل کہتے ہیں کہ جناب ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم توحید کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی تعظیم کرو، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرو، تو قرآن کی وہ آیات جو کہ بتوں کے رد میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی یہ جو توحید ہے وہ شیطانی توحید ہے۔ کون سی توحید ہے؟ شیطانی توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی، اپنے ولیوں کی تعظیم کا حکم دیا، مگر ان کی شیطانی توحید ٹوٹ جاتی ہے اگر اللہ کے ولی اور نبیوں کی تعظیم کی جائے۔ بس ان کی یہ رٹ ہوتی ہے وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، بس ان پہ صرف وحی کی جاتی تھی اور کیا ہے۔ اتنی بات کہہ کر اپنا وہ بکواس کرتے ہیں اور یہی دلائل دیتے ہیں۔ تو یہی کام ابلیس نے کیا تھا۔ آج بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں یہ لوگ توحیدی، حدیث شریف میں ان کی علامتیں آئی ہیں باقاعدہ، بتایا کہ مشمر الاذار، پائنچے ان کے چڑھے ہوں گے، ہے محلوق الراس، سر ان کے گنجے ہوں گے، یہ بھی بتایا، یہ بتایا کہ گال ان کے چڑھے ہوں گے، آنکھیں اندر کو دسی ہوں گی، پیشانی چھوٹی سی ہوگی، ساری علامتیں حدیث شریف میں بتائی۔ اور فرمایا کہ عبادتیں کیسی کریں گے؟ تحقرون صلاتکم امام صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، یعنی وہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے تم بولو گے یار ہم تو اچھی کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہلکا جانو گے، بڑے متقی بڑے پرہیزگار بن کے وہ رہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ وہی لوگ جو شیطانی توحید والے، جو گمراہ و بددین ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر وہ کیونکہ ابلیس کی توحید پر ہے، توحید کا قائل تو ابلیس بھی ہے، مگر وہ توحید گمراہ توحید ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور ابلیس اسی زوم میں مبتلا ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ کیوں ابلیس نے نفرت کی آدم علیہ السلام سے، یہ سوچنے کی بات۔ تو عزیزان محترم، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اس کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ بلکہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور کون سی وہ صورت ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا یا آدم ہی کی صورت میں پیدا کیا۔ تو یہ بڑا کائنات کے اندر سب سے حسین و جمیل مخلوق اللہ کی یہی ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو زمین پہ اس کو شتر مرغ کی صورت میں نازل کیا گیا تھا اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں۔ تو بہرحال جو حسن انسان کو دیا، جو نعمت اللہ نے انسان کو دی، ابلیس کو نہیں ملی۔ پھر ان کو اللہ نے جنت میں رکھا
وہ ابلیس کو جنت میں نہیں رکھا، وہ عبادت تو بہت کرتا ہے مگر جنت میں نہیں تھا۔ آسمانوں میں خوب عبادت کی، ہزاروں سال، لاکھوں سال اس نے عبادت کی ہے۔ اس کا نام عزازیل تھا، جس طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اسی طرح اس کا نام عزازیل تھا۔ تو مگر اللہ کے پیاروں کی نفرت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، ساری توحید ماری گئی، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا آدم علیہ السلام کو، اور وہ علم عطا فرمایا جو نہ فرشتوں کو تھا نہ ابلیس کو تھا، سب کے سب چپ ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ جلتا تھا، حسد کرتا تھا آپ سے۔ تو آپ کے حسد کی وجہ سے یہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو یہ وجہ تھی، اور اس نے پھر بڑا چیلنج کر دیا تھا کہ میں جو ہوں انسان کو بہکاؤں گا، اور سارا قرآن میں اس کا چیلنج بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں، اور شیطان کو مہلت بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے جو تو کچھ کر سکتا کر لے، جو میرے بندے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور وہ بہک بھی جائیں گے تو واپس توبہ کر لیں گے۔